الأطهار وأصحابه الأخيار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے پھر ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آج جمعۃ المبارک کے عظیم اجتماع میں ہم مجتمع ہیں، اور آج بھی ہمارا وہی ٹاپک جو یقیناً 8-9 جمعے کی نشستوں میں ہم سن رہے ہیں سال ثواب کے حوالے سے۔ آج ہماری نشست ہے 10ویں نشست، اور 10ویں قسط اس حوالے سے کہ سال ثواب قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے احکام اللہ رب العزت نے قرآن میں اور مصطفیٰ کریم نے اپنی حدیث میں کیا بیان فرمائے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج بھی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق فرمائے گا، اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ اگر اس ٹاپک کو مزید آگے لے کے چلا جائے تو 10 نہیں 10 اور لگا کے بھی ہمارے دلائل ختم نہیں ہوں گے، لیکن اس لیے کہ کچھ مہینوں میں، اسلامی مہینوں میں اور کچھ دنوں میں اسلام کی اعلیٰ شخصیات سے بھی نسبت رہتی ہے، جس طرح اس مہینے میں سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ نسبت ہے، تو ان کا بھی ذکر خیر ہم نے کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم اس موضوع کو یہاں 10ویں نشست پر ہی اس کو کلوز کر دیں، اور ہمارا یہ نیٹ پر اور پوری دنیا میں ہمارا یہ میسج پہنچتا ہے کہ یہ پوری نشستیں اگر ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو اللہ پاک اس خیر عمل اور اس ہمارے پیغام کو دنیا تک پہنچاتا رہے گا۔ اس لیے یہ مکمل نیٹ کی صورت میں ہم نے یوٹیوب کی صورت میں اپنے چینل کے اوپر ہم نے یہ چڑھا دی ہیں، ساری قسطیں ترتیب سے سنی جا سکتی ہیں۔ یاد رکھیے اگر 11ویں شریف الگ اس ٹاپک پر ہے تو یہ بھی یہ سال ثواب ہے، اس پر بھی بات کی جائے تو کئی گھنٹے درکار ہیں، عرس پر بات کی جائے کئی گھنٹے درکار ہیں، کل تیجے پہ بات کی جائے اس پر بھی، سالانے پر، ششمائی پر، عرسی پر، برسی پر، تو یہ سارے معاملات سال ثواب سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اس لیے آج چند باتیں صرف اور صرف احادیث صحیحہ کی روشنی میں اس سال ثواب کی شرعی حیثیت کی 10ویں نشست آپ سنیں گے۔ حضرت محترم، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے دعا۔ تو یاد رکھیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر 63 برس زندگی میں میرے نبی اکثر جس دعا کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، جو دعا کیا کرتے تھے، وہ دعا بھی حدیث میں ہمیں ملتی ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 6389 اور 6840 نمبر ہے بخاری کے اندر، مسلم کے اندر 6840 ہے اور بخاری 6389۔ یہ دو مقام پر سیاستہ کے اندر متفق علیہ حدیث موجود ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، کانا اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اکثر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا جو پڑھا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں مانگا کرتے تھے، وہ یہ تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ میرے نبی دعا کیا کرتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو یہ اس کو سنت کا معمور بنائیے، سنت پر اس عمل کیجئے کہ آپ جب بھی دعا کریں تو یہ دعا
دنیا کی بھی بلائی اور آخرت کی بھی بلائی. یہ نہیں کہ آپ آخرت کی بلائی مانگتے رہیں اور دنیا کی بلائی نہ مانگیں, اور دنیا کی مانگتے رہیں آخرت کی جو ہے نہ مانگیں. تو اس لیے دنیا و آخرت یہ دونوں جانبین ہیں, ایک اول ہے یا اختتام ہے. تو اس لیے اس دنیا کی بھی اور آخرت کی دنیا کی بھی زندگی کی بلائی کی دعا مانگنی چاہیے. اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہی دعا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا تو ان کا جسم حدیث کے اندر آتا ہے چوزے کی طرح ہو گیا تھا, بالکل لاغر بن گیا تھا. اور حدیث بھی یہ سن لیجئے, مسلم کے اندر 6835 نمبر ہے. حدیث کے لفظ سنیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کو کس انداز میں بیان فرمایا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه قال نعم كنت اقول اللهم ما كنت معاقي به في الاخره فعذب له في الدنيا. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الله لا تطيقه او لا تستطيعه افلا قلت اللهم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک ایسے شخص کی عیادت کی کہ جو لاغر بنا ہوا تھا, جو اتنا لاغر تھا کہ حدیث کے اندر لفظ موجود ہوتے ہیں کہ چوزے کی طرح بن گیا تھا. لفظ ہے چوزے کی طرح بن گیا تھا, اتنا لاغر ہو گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم اللہ سے کسی چیز کی دعا کرتے رہتے ہو؟ تم اللہ سے کسی چیز کی دعا کرتے رہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا نعم, ہاں یا رسول اللہ میں کرتا رہتا ہوں. آپ سنیے اس نے کیا کہا. اس نے کہا جی ہاں میں دعا تو کہتا تھا اللہ کی بارگاہ میں اکثر, اور وہ کون سی دعا کہ اللہ تو مجھے آخرت میں جو سزا دینے والا ہے ابھی دنیا میں دے دے. یعنی تو مجھے جو آخرت میں عذاب دے گا, سزا دے گا, عذاب دے گا, وہ دنیا میں ہی دے دے, مجھے دنیا میں ہی سہنے کی سکت دے دے. اب جب اس نے یہ لفظ بولے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا سنیے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک ہے اور تم میں اس کی طاقت نہیں ہے کہ تم اس کے عذاب کو خود طلب کر رہے ہو. تمہارے اندر کون سی استطاعت ہے کہ اللہ کے عذاب کو محسوس کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ یہ تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے, اس طرح کی دعا نہ کیا کرو. تو اس نے کیا کیا کہ اس کو میرے نبی نے فرمایا تم آپ جب بھی دعا کیا کرو تو یہ کہا کرو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ دنیا میں بھی بلائی عطا فرما, آخرت کے بھی بلائی عطا فرما. تو اس کے بعد اس بندے نے یہ دعا کرنا شروع کی, چند ہی عرصہ گزرا, حدیث کے اندر لفظ موجود ہے اللہ پاک نے اسے تندرستی عطا فرما دی. پہلے چوزے کی طرح لاغر ہو گیا تھا. تو اب یہاں پر یاد رکھیے کہ دعا کے کئی فائدے ہیں. اس سے تقدیر چینج ہو جاتی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. لیکن اس حدیث سے پہلے ایک اور حدیث جو کہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 5986, مسلم 6524, حدیث کے اندر لفظ موجود ہے کہ بندے کی تقدیر کے ساتھ اس دعا کا کیا تعلق ہوتا ہے, اور تقدیر کی بھی ایک مبرم ایک غیر مبرم. یہ ایک ایسی تقدیر ہوتی ہے کہ جو ان لمیٹڈ ہوتی ہے, جو ختم ہونے والی نہ ہوتی ہے, اور یعنی کہ اس کو پکا ہی ہونا ہوتا ہے, جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اور ایک بعض ایسی تقدیر کے اندر چیزیں لکھی ہوتی ہیں, بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے اس چیز کو چینج. مثال کے طور پر ایک بندہ جہنم میں ہے اور ہم دعا کریں کہ اللہ اسے جنت عطا فرما, تو ہماری دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر میں جہنم لکھا ہوا تھا, اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا. تو اس سے تقدیر چینج ہوتی ہے. کتنی تقدیریں, اب سنیے. رزق کے بارے میں آتا ہے کہ رزق اللہ کے, جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے, یہ بھی ایک ہمارا سبجیکٹ ہوگا 40واں انشاءاللہ ہم کسی اور موضوع پر رکھیں گے, اس پر بھی قرآن اور حدیث کے دلائل رکھیں گے. ہم یہ جو 40واں کرتے ہیں اس پر دلائل ہوں گے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا صدیق اکبر تک سب کے میں 40 میں بیان کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں. پھر پتہ چلے گا کہ ہم جو 40واں کرتے ہیں یہ آج کل کی نئی بنائی ہوئی بدعت نہیں ہے, بلکہ میرے نبی کی سنت ہے. لیکن
یاد رکھیے کہ یہ جو میں نے حوالہ پیش کیا کہ اس سے تقدیر چینج ہوتی ہے، وہ سنیے۔ حدیث کے اندر لفظ موجود ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان یبسط له فی رزقی وینسى له فی اثری فلیصل رحمہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کیا چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، رزق میں فراخی ہو جائے، رزق میں وسعت ہو جائے اور اس کی عمر دراز ہو جائے، رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی بڑھ جائے، تو وہ کیا کرے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ ایک کام کرے، وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ کیا کیا کرے؟ صرف صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اگر اس کی عمر کم ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اس کی عمر اگر 10 سال ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عمر 20 سے 30 سال کر دے گا۔ اور اسی طرح اگر رزق اس کی تنگی ہے، رزق میں تنگی ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اگر وہ صلہ رحمی کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دے گا۔ پہلے لاکھوں کماتا تھا، اب اللہ تعالیٰ اسے کروڑوں عطا کرے گا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر لفظ موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا، کنز العمال کے اندر روایت موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو۔ یا رسول اللہ کیا ہوگا دعا کرنے سے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دعا والدین کے کرنے کی وجہ سے تمہارے رزق میں فراخی اور وسعت عطا فرما دے گا، اور اگر تم اپنے والدین کے لیے دعا کرنا ترک کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق کو کم کر دے گا۔ تو اس میں بھی ایک تقدیر کا حصہ ہے کہ اگر اپنا رزق بڑھانا چاہتے ہو تو اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، رزق کم کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کے لیے دعا ترک کر دو۔ اب یہاں پر اس حدیث سے پتہ چلا کہ دو کام کرو، دو چیزیں، ایک کام کرو، دو چیزیں میں عطا کر دوں گا، صرف تم نے صلہ رحمی کرنی ہے، رشتے توڑنے نہیں ہیں، رشتے جوڑنے ہیں۔ کیا کرنے؟ رشتے جوڑنے ہیں، بس یہ صلہ رحمی کرنی ہے۔ میں تمہاری عمر کو بھی بڑھا دوں گا، تمہارے رزق کو بھی بڑھا دوں گا، تمہارے رزق کو بھی بڑھا دوں گا۔ اب اگلے حدیث سنیے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اکثر دیکھیں مائیں یا ماں باپ اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بد دعا۔ تو پتہ یہ چلا دعا دینی چاہیے، بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ کیوں؟ بعض اوقات وقت قبولیت کا ہوتا ہے اور ان کی بد دعا قبول کا درجہ رکھتی ہے، اور ایسا ہی ہو جاتا ہے جس طرح والدین کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ اور اس میں ایک حدیث سن لیجئے، مسلم کے اندر حدیث نمبر 7515 نمبر ہے حدیث کا۔ حدیث میں یہ لفظ موجود ہے کہ ایک شخص نے ایک بندے کو اونٹ پر بٹھایا ہوا تھا، وہ اس پر سوار ہو گیا اور اونٹ چل نہیں رہا تھا۔ جب چل نہیں رہا تھا تو اس شخص نے کیا کیا کہ نہ چلنے کی وجہ سے اونٹ کو بد دعا دی اور لعنت بھیجی۔ کیا؟ لعنت بھیجی۔ جو ہی لعنت بھیجی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس سے اتر جا، جس پر تو لعنت کر رہا ہے اس پر تو بیٹھے گا تو ایسی نوست ہوگی۔ اور یہاں میرے نبی نے فرمایا بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی سے بندہ جو بھی طلب کرتا ہے، یعنی کہ اس نے لعنت طلب کی تھی، اسی طرح دعا کی، بد دعا دی اسے، تو جب بھی بندہ کسی کو بد دعا دیتا ہے تو وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی گڑی ہوتا ہے کہ وہ موافقت قائم کر دیتا ہے اور قبولیت کا درجہ رکھتا ہے اس کی بد دعا کی وجہ سے۔ جو تم مانگتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی کر دیتا ہے، تو اس لیے تم بد دعا سے بچا کرو، دعا دیا کرو۔ اب اگلی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر جو واضح لفظ ہیں 2139، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في الامر الا بالبر۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہاری تقدیر کو چینج کر دے، تبدیل کر دے۔ جب تم دعا کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیریں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا
اس دعا کی وجہ سے تمہاری تقدیر کو چینج کر دیتا ہے. اور آگے فرمایا نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو تمہاری عمر میں اضافہ کر دے. اور یہاں پر ایک لفظ سنیے کہ کتنے نیک لوگ ہیں جلدی دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ اکثر ہمارے ذہن میں خیال ہے جی وہ نیک لوگ تھے چلے گئے، حالانکہ حدیث کے اندر لفظ موجود ہیں کہ نیک لوگ ان کی عمر میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے، ان کی عمر کو کم نہیں کرتا. یہ حدیث ہے. فرمایا ولا یزید فی العمر الا فی البر. بر نیکی کو کہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے. اور اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ نیک عمل کرنے سے بندے کی عمر کو اللہ تبارک تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. اب ایک شخص آیا میرے نبی کے پاس، یہ دعا کیا کرتی ہے، نبی کا وسیلہ کیا فائدہ دیتا ہے، سنو. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنو. اور پھر آج میرے نبی کے وسیلے کے منکر اور یا رسول اللہ کہنے والے جو ان پر بدعت اور شرک کے فتوے لگانے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج سیاستہ کی کتابوں کے اندر سے ایسے لفظ نکال دیے گئے معاذ اللہ جہاں پر نبی کی عظمت کا پریرا نظر آ رہا تھا. اب یہ جامع ترمذی آج اوریجنل عربی کے اندر دیکھیں، میری لائبریری 5.5 لاکھ کی کتابیں میری لائبریری کے اندر موجود ہیں، ان میں یہ اوریجنل موجود ہے کتاب عربی کی جامع ترمذی. یہ وہ جامع ترمذی کتاب ہے کہ جس مصنف نے جب لکھی تو میرے نبی نے اس وقت خواب میں آ کر اسے بشارت دی کہ امام ترمذی میری امت کے امام، میری امت کے محدث، تو نے حدیث کی کتاب لکھی ترمذی، جا میری امت کو بتا کہ جس گھر میں ترمذی شریف موجود ہے اس گھر میں مصطفیٰ خود موجود ہوتے ہیں. یہ ترمذی شریف وہ حدیث کی کتاب ہے جس گھر میں ہو، جو چاہے کہ میرے گھر میں رسول موجود ہیں اسے چاہیے وہ حدیث کی کتاب اپنے گھر میں رکھے. یہ جامع ترمذی صفحہ نمبر 100 اور حدیث نمبر کیا ہے 3578. ابن ماجہ کے اندر 1385. اب دیکھیں آج اگر جدید سعودی عرب سے چھپی ہوئی کتاب اگر دیکھیں وہاں سے لفظ اڑا دیے گئے معاذ اللہ، اس حدیث کی تحریف کی گئی. کیوں؟ اس سے نبی کا وسیلہ ثابت ہو رہا تھا. یا رسول اللہ ندائے مصطفیٰ کو پکارنا ثابت ہو رہا تھا. حدیث کے اندر لفظ موجود ہے یا رسول اللہ، جو آج ہر ایمان، ہر مومن اور ہر امت کے بندے کا میں وہ مرکز ایمان کا بن چکے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے. اور یہ ایمان والوں کا استعارہ بن چکا ہے یہ نعرہ. تو اب سنیے حدیث کے اندر لفظ کیا ہیں. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں. حضرت عثمان بن عفان یہ خلیفہ، تیسرے خلیفہ ہیں. یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم کے داماد، میرے نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں. اور میرے نبی نے فرمایا تھا اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں اپنے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اتنا پیار. اور ایک حدیث کے اندر لفظ موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا 40 کیا، میری اگر 100 بیٹیاں ہوتی اللہ کی عزت کی قسم عثمان یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا. وہ عثمان، پتہ یہ چلا اپنے داماد سے اتنا پیار کرنا میرے نبی کی سنت ہے. آج ہم ایک دے کے تنگ ہو جاتے ہیں، میرے نبی نے 2 دی اور کہا 100 بھی ہوتی تو دے دیتا. یہ میرے نبی کا داماد مجھ سے پیار تھا. اور یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ دامادوں کا پیار سسر کے ساتھ، یہ الگ سبجیکٹ ہے. ادھر اگر میں چلا گیا تو اس کے لیے بھی بڑی دامادوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ سسر کی محبت کا عالم یہ ہونا چاہیے جو میرے نبی کے دور میں شروع ہوا تھا. اب یہ حضرت عثمان غنی کا دور ہے، میرے نبی کا دور نہیں، صحابہ کا دور ہے. اور ہم نے عقیدہ صحابہ سے لینا ہے. کس سے لینا ہے؟ صحابہ سے عقیدہ. نام لینا صحابہ کا آسان ہے، ان کے عقیدے پہ چلنا صرف اہل سنہ والجماع کا کام ہے. ان کے عقیدے پر شرک اور بدعت کے فتوے لگانا یہ آسان کام ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ان کے عقیدے پہ چلنا صرف اہل سنہ والجماع کا کام. سنیے کیا عقیدہ تھا صحابہ کا. حضرت عثمان کے پاس نابینا شخص آیا. نابینا، اس کی تقدیر میں نابینا لکھا ہوا تھا.
کہ ماں اندھا مادرزاد اندر تھا، پیدا ہونے کے بعد وہ اندھا تھا، اس کی آنکھیں ہی نہیں تھی، آیا اور کہنے لگا، لیکن اس سے قبل، یہ تو بعد کی بات ہے، اب اس سے پہلے کی بات، اب میرے نبی کے دور کی بات ہے، یہ جو میں ابھی حدیث سنانے لگا یہ حضور کے دور کی، لیکن یہی دعا جو میں ابھی بتانے لگا ہوں یہ بعد میں حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی اسی طرح کی نبی نہ اور آیا، اس کی اور حاجتیں تھیں وہ پوری ہو گئی، میرے نبی کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ کیا فرما دے؟ یہ میرے نبی کی دعا سنیے، آج ہم ابھی دعا کرواتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا کریں، کہتے ہیں مولوی صاحب سے دعا کرنے کے بعد ابھی دعا ہاتھ منہ پہ پھیرتے ہی نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں ابھی وہ پیسے نہیں آئے، دولت نہیں آئی، بچے پیدا نہیں ہوئے، ہمارے معاملات حل نہیں ہوئے۔ یار مزدور بندہ بھی صبح سے شام تک کرتا ہے تو شام کو اسے پیسے ملتے ہیں، صبح سے شام تک وہ کام کرتا ہے، شام کو اسے ہم صبر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بس فوراً کر دی، فوراً ہی ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اب میرے نبی کے سامنے وہ بندہ جب کہنے لگا کہ میں نبی نہ ہوں، تو میرے نبی نے فرمایا صبر کر، تجھے اللہ اجر عطا فرما دے گا قیامت کے دن، تیری آنکھیں نہیں ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہوں اور آنکھیں نہ ہوں تو کیا فائدہ، میں تو دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتا ہوں۔ اور کئی ایسے صحابہ تھے، اللہ کی عزت کی قسم، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اللہ کہ جب حضور دنیا سے چلے جائیں تو میری آنکھیں ہی لے لینا، اور ایسا ہی ہوا، جب حضور کا وصال ہو گیا تو ان صحابی کی نظر ہی چلی گئی، نبی نہ ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا یہ عشق اتنا سچا تھا ان لوگوں کا کہ اس سچی محبت کی وجہ سے آنکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے واپس لے لی، انہوں نے کہا یہ آنکھیں بنائی حضور کے دیدار کے لیے تھی۔ تو یہ بندہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ اب سنیے، جس وقت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ بندہ ضد کر رہے، کتنے لاڈلے تھے یار وہ صحابہ، کتنے لاڈلے تھے میرے نبی کے صحابہ، کہا یا رسول اللہ نہیں مجھے آنکھیں چاہیے، اور وجہ میں نے بتا دی، وجہ تسمیہ کیا تھی آنکھیں لینے کی، کہ دیدار مصطفیٰ آپ کو تکنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے چل جا، جا مسجد میں، کدھر جا؟ مسجد میں جا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ جو میں تجھے دعا پڑھا رہا ہوں، وہ دعا پڑھ، اللہ تیرا مسئلہ حل کر دے گا۔ اب وہ صحابی کسی اور مسجد میں گئے، ایک روایت میں آتا ہے مسجد نبی میں چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے دعا کی۔ میرے نبی نے کیا دعا؟ اب پہلے اس بندے نے وضو کیا، ان یتوضا فیحسن وضوءہ، صحیح اچھے طریقے سے وضو کیا، ویصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھی، اور اس کے بعد ویدہو بہذا الدعاء، یہ دعا پڑھی جو میرے نبی نے بتائی۔ اس نے دعا کیا پڑھی؟ وہ دعا پڑھنے لگا اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمدو، کیا لفظ سے؟ یا محمدو، یا رسول اللہ کے لفظ سے۔ میرے نبی نے یا محمدو یا رسول اللہ کے لفظ، یہ تعلیم میرے نبی نے دی۔ اگر یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا شرک ہوتا تو میرے نبی یہ نہ کہتے کہ یہ والی دعا تو پڑھ، بلکہ میرے نبی نے بتایا یا محمدو انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیا۔ اس نے جب یہ دعا کی، دعا کے لفظ کیا تھے؟ اے اللہ میں تجھ سے صحت اور عافیت کی دعا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو آخرت کی بلائی چاہو، لیکن یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے۔ کس کے وسیلے سے؟ نبی کے وسیلے سے۔ پتہ یہ چلا نبی کے وسیلے سے دعا کرنا یہ میرے نبی کی تعلیم میں شامل ہے۔ اور اس صحابی نے نبی کے وسیلے سے دعا کی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَأَتَوَجَّوْ إِلَيْكَ، میں تیری توجہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر توجہ کر نبی کے وسیلے سے۔ پتہ یہ چلا اللہ اس وقت تک توجہ کرتا ہی نہیں ہے جب میرے نبی کا وسیلہ نہ ہو۔ اللہ توجہ کرتا ہی تب ہے جب نبی کی ذات کو لے کر بندہ رب کی بارگاہ میں پکارے، رب کو پکارے۔ اللہ
عطا فرما دیتا ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں جب میں نے یہ دعا کی اور کیا ہوا، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی، مولا میں اپنی حاجت تیری بارگاہ میں رکھتا ہوں، یہ میری حاجت پوری فرما۔ کہتے ہیں اللہم شفیع فیہ، اتنے میں دیکھا کہ چند لمحہ ہی گزرے تھے، تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا کہ اللہ پاک نے اس بندے کو آنکھیں عطا فرما دی، ایسی آنکھیں عطا فرمائی۔ وہ صحابی خود فرماتے ہیں پتہ یہ چلتا تھا میں کبھی اندھا ہی نہیں ہوا تھا، اندھا ہی نہیں ہوا تھا، اس طرح بینائیت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی۔ حضرات محترم، یہ میرے نبی کی دعا ہے کہ جو بندے کی تقدیر کو چینج کر دیتی ہے، بندے کے تقدیر میں اگر نبی نہ لکھا ہے اللہ بینائی عطا فرما دیتا ہے۔ اب سنو میرے مصطفیٰ کریم حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی اکثر میرے نبی، ان کی بیوی اکثر ان سے لڑائی کیا کرتی تھی، کہتی تھی او میرے گھر کے تاج، او میرے سر کے تاج، او میں جس کے نکاح میں ہوں، او میرے شور، جب بھی تو کوئی کاروبار کرتا ہے تو فیل ہو جاتا ہے، تجھے کسی کام میں کاروبار میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہر وقت نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، جس کام میں تو ہاتھ ڈال دیتا ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں تنگ ہو گیا، تنگ ہو کر میں نبی کی بارگاہ میں آ گیا، اور آ کر میں اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، جو بھی میں کام کرتا ہوں اس کام میں مجھے برکت نہیں ملتی، میرے کام میں مجھے نقصان ہو جاتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ میرے نبی نے دعا فرمائی اللہ اس کے کاروبار میں اس کے کام میں برکتیں عطا فرما۔ کہتے ہیں جس وقت میرے نبی نے میرے لیے دعا کر دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات بھی سامنے کھڑے ہیں اور صحابہ بھی کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے یقین نہ آیا کہ نبی نے دعا کر دی، کیا پتہ میرا کام ہوگا یا کہ نہیں۔ کہتے میں بچہ سا تھا لیکن نادان سا تھا، مجھے پتہ ہی لگتا تھا کہ بڑوں کے سامنے کس طرح باتیں کی جاتی ہیں، میں انجانا سا تھا، میں ایک ایسا لڑکا تھا، نہ سمجھ سا لڑکا تھا۔ میں نے حضور سے پوچھ لیا او یا رسول اللہ کس طرح سبب بنے گا، کس طرح اسباب پیدا ہوں گے، میرا کاروبار چلے گا، میرا نظام چلے گا۔ تو میرے نبی مسکرا دیے، کہا تو کیسی باتیں کرنے لگا ہے، میں نے دعا کی تو ابھی کام نہیں ہو جائے گا، ذرا صبر تو کرنا۔ اتنے میں حضرت مولا کائنات نے مجھے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کنارے پر لے کر جا کر کہا اے انجان بندے، اے ایسے بندے تیری سمجھ میں نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے دعا کر دی تیرا کام ہو جائے گا، ذرا صبر تو کر۔ کہتے ہیں میں گھر چلا گیا، گھر گیا 2-3 دن تک میں سوچتا رہا، کوئی اسباب کوئی سبب نہیں لگا، کوئی کاروبار کا معاملہ نہیں ہوا، کسی نے بلایا نہیں۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، سوچتے سوچتے میں اپنے گھر سے باہر نکلا، اور گھر سے جب باہر نکلا ایک چٹیل میدان تھا، وہاں جا کر میں بیٹھ گیا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں میں جب وہاں پر بیٹھا سوچنے لگا، آنکھیں میری بند ہو گئی، اچانک تھوڑے چند لمحہ کے بعد میری آنکھ کھلی، میں کیا دیکھتا ہوں سامنے ایک چوہا بل سے باہر آ گیا۔ کیا باہر آیا؟ میرے نبی نے کہا تھا اسباب لگیں گے، قرآن کے اندر آیت موجود ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں سامنے سے ریٹ چوہا باہر نکلا، اس کے منہ میں ہیرے کا ایک ٹکڑا تھا۔ کس کا؟ روایت کے اندر ہے 100 مسکال کا ہیرا، وہ باہر اپنی زبان سے پکڑ کر لایا، کہتے ہیں اس نے میرے سامنے رکھ دیا۔ ادھر میرے نبی کی دعا تھی اسباب لگیں گے، کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر چوہا بل میں گھس گیا،
اور پھر اس نے ایک اور ہیرا لایا، کرتے کرتے کہتے 10 مرتبہ چوہا بل میں گیا، بل سے 10 بار 10 ہیرے لے کر آیا، میرے سامنے اس نے رکھ دیے۔ کہتے میں نے 10 کے 10 ہیرے ہاتھ میں کپڑے میں باندھ کر میں لے آیا، میں نبی کے پاس آیا۔ کتنے ایمانت دار تھے وہ صحابہ، گھر نہیں چلے گئے، میرے نبی کے پاس آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ، ابھی بات شروع ہی کی تھی، میرے نبی نے ہنسنا شروع کر دیا۔ کہا تو کل کیا باتیں کرتا تھا، اسباب کیسے لگیں گے، مجھے پتا چل گیا تو کیا کہنا چاہتا ہے یا رسول اللہ، اسی لیے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا، آپ کی دعا قبول ہو گئی، 10 ہیرے میرے ہاتھ لگ گئے، لیکن یا رسول اللہ میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں، ذرا بتائیے یہ ہیرے میرے لیے حلال ہیں یا حرام ہیں؟ حلال ہیں یا حرام ہے؟ اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، ذرا دیکھو تو صحیح میرے نبی کی دعا کتنا اجابت مستجاب کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں جس وقت میرے نبی سے میں نے پوچھ لیا تو میرے نبی نے فرمایا ہاں تو نے جو کل دعا کی تھی اللہ نے کروائی تھی، اللہ نے میری دعا تیرے حق میں قبول فرما دی، اللہ نے زمین سے تیرے لیے رزق بھیجا ہے۔ اور یہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے مجھے اتنا رزق سے نوازا، اتنا رزق سے نوازا کہ میں اپنے رزق سے تنگ آ گیا، اتنا رزق میرے پاس تھا، اتنا رزق تھا، بوریاں بھری ہوئی تھی سونے اور دینار سے۔ کہتے ہیں مجھ سے بندے پوچھتے تھے اوہ تو کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا میں تو کچھ نہیں کرتا۔ کہا کرتا نہیں ہے تو کیا کرتا تھا بتا، پہلے کیا کرتا تھا؟ اب تو نہیں کر رہا، پہلے کیا کرتا؟ کہا میں کچھ نہیں کرتا تھا، اب بھی کچھ نہیں کرتا، پہلے بھی تو کچھ نہیں کرتا تھا۔ کہا بس مصطفیٰ نے میرے لیے جب دعا کی تو یہ دعائے مصطفیٰ کا وسیلہ ہے کہ اللہ پاک نے میرے رزق کے خزانے کھول دیے۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ بول کر رہے تھے، پیشاب کر رہے تھے، چھوٹا پیشاب۔ آپ کو پتہ نہیں یہ گاؤں میں بننے ہوتے ہیں، بننے کھیت کے پیچھے مونڈ میں جو ہوتا ہے اس کو بننا کہتے ہیں۔ وہاں پر وہ اس دور میں بھی عرب کے علاقے میں کھیتوں میں لوگ پیشاب کرنے کے لیے جب جاتے تھے تو وہ صحابی کہتے ہیں میں پیشاب کر رہا تھا کہ میں نے سامنے دیکھا ایک چوہا آیا۔ کیا آیا؟ چوہا آیا۔ اس نے بھی چاندی کے ہیرے اور چاندی کے جو ہے نا اس کے منہ کے اندر 100 مسکال کی چاندی تھی۔ وہ کہتے ہیں 100 مرتبہ چوہا آیا، چاندی لے کر میرے سامنے رکھ دی۔ کہتے ہیں کہ میں سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کروں، میں تو اس طرح اپنی حاجت کو پورا کر رہا تھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے زمین سے تیرے لیے خزانہ بھیجا ہے۔ ایک وہ دور تھا، اس پر میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں، ایک وہ دور تھا کہ بلوں سے رزق آتا تھا، بلوں سے رزق آتا تھا اور بلوں سے پیسے آتے تھے۔ اور آج یہ دور ہے کہیں تو ٹی وی کا بل، کہیں تو بجلی کا بل، کہیں تو فون کا بل۔ ایک وہ دور تھا وہاں اس دور میں بلوں سے پیسے آتے ہیں، آج سارے پیسے بلوں میں جا رہے ہیں، بس اتنا فرق ہے۔ لیکن بتاتا چلوں یہ میرے نبی کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے زمین کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ یہ تیرے غلام ہیں، اور یہ مصطفیٰ تیرے غلام ہونے کی نسبت سے ساری چیزیں ان کا ادب کرتی ہیں۔ حضرات محترم، یہ دعا کے برکت اور اس سے تقدیر کا چینج ہو جانا یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک کس طرح بندے کی تقدیر کو چینج کر دیتا ہے۔ اب حضرات محترم سنیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جن کا نام ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں اور یہ میرے نبی کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کرنے لگے،
بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 2756 ہے، 2762 ہے، 2760، 2761 اور 2770، یعنی کہ 5 مقام پر یہ حدیث موجود ہے۔ اب سنیے سال ثواب، ماں باپ کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے سال کرنے کے بارے میں میرے نبی نے کس طرح کے فرامین بیان فرمائے ہیں، سنیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان سعد بن عبادہ توفیت امہ وهو غائب فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان امی مات وانا غائب فهل ينفعها ان تصدقت عنها قال نعم وقال انی اشهدك ان خائط المحراف صدقۃ علیہا۔ اللہ حضرت سعد بن عبادہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ ان کی والدہ جب فوت ہو گئی، وہ موجود نہ تھے، وہ غائب تھے، پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور میں موجود نہ تھا، اور اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں، کیا کروں؟ صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ پہنچے گا یا کہ نہیں؟ میں ان کی طرف سے سال ثواب کروں، صدقہ و خیرات کروں، ان کو فائدہ ہوگا یا کہ نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا قال نعم، ہاں تیری ماں کو فائدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ اب سنیے، آج ہم چند پلیٹیں فروٹ کی ختم پر جب سامنے رکھتے ہیں تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ وہ تم آگے کیوں رکھتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں ہر چیز پر اعتراض ہے تو تم آگے نہیں رکھتے تو پیچھے رکھ لیا کرو، رکھو تو صحیح۔ لیکن حدیث سے سنانا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں جی سامنے رکھ کر فروٹ کیوں دعا کرتے ہو، ختم پڑھتے ہو؟ تو سنیے اس حدیث جو بخاری کے 5 طرق سے امام بخاری لے کر آئے، اس حدیث میں لفظ ہیں سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں اب یا رسول اللہ اپنی ماں کی طرف سے ختم پڑھانا چاہتا ہوں اور آپ بھی ختم پڑھ دیجئے۔ تو میرے نبی کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں ختم کے لیے فروٹ چند ٹوکریاں آپ کے سامنے نہیں رکھتا، بلکہ حدیث کے اندر لفظ موجود ہے، کہتے ہیں قال انی اشہدک، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر یہ جتنا میرا محراف باغ ہے، باغ پورا باغ جو تھا فروٹ کا، ہر قسم کا پھل فروٹ لگے ہوئے تھے، سامنے رکھ کر ختم پڑھ کے صحابی رسول نے مصطفیٰ کے سامنے کہا یا رسول اللہ آپ ختم پڑھ دیجئے، یہ سارا باغ اپنی ماں کی طرف سے میں صدقہ کرتا ہوں۔ میرے نبی نے اس دور میں پورے باغ پر ختم پڑھ دیا، اور میرے نبی نے فرمایا قال ھذہ لأم سعد، اس باغ کے اوپر نام حضرت سعد کی ماں کا بول کر بتایا کہ سال ثواب کے لیے کسی کے سال ثواب پر کسی کا نام بولنا، اس مرحوم کا نام بولنا، یہ غیر اللہ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی نسبت سال ثواب سے 1400 سال پہلے میرے نبی نے سنت کے طور پر عطا فرما دی۔ کہا قیامت تک یہ سعد کی ماں کے لیے محراب صدقہ میں کرتا ہوں، ختم میں پڑھتا ہوں، تو میرے نبی نے پورے باغ پر ختم پڑھ دیا۔ آج چند ٹوکریاں اور چند گنے گنے سیب مالٹے رکھے ہوئے ہیں سامنے تو کہتے ہیں یہ کدھر سے ہے؟ میں نے کہا پورے باغ پر میرے نبی نے ختم پڑھ دیا، جس میں ہر قسم کا فروٹ موجود تھا۔ اب سامنے ہم پانی رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ پانی کہاں سے؟ آؤ سنو ذرا، ایک گلاس اور ایک جگ تم برداشت نہیں کر سکتے ہو، آؤ ذرا میں بتاتا ہوں۔ یہی حضرت سعد پھر میرے نبی کے پاس آتے ہیں، اور ابو داؤد شریف کے اندر 1681 حدیث کا نمبر ہے، نسائی کے اندر بھی ہے، تفسیر قرطبی کے اندر ہے، الترغیب کے اندر بھی ہے، اور یہ کنواں تقریباً 1000 سال بعد تک بھی آباد رہا کہ کنواں تھا۔ اور حضرت سعد پھر میرے نبی کے پاس آئے، ان ام سعد ماتت فای صدقہ افضل قال الماء فاخر بعرا فقال هذه لام سعد، آئے اور میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، میں اپنی ماں کی طرف سے کون سا صدقہ کروں جو افضل ہو؟ تو میرے نبی نے فرمایا ایسا کر، مدینے میں پانی کی بڑی ضرورت رہتی ہے تو تو ایسا کر کوئی کنواں لے لے اور کنویں پر مجھ سے ختم پڑھا لے۔
آج ایک گلاس پر ختم پڑھنا برداشت نہیں ہوتا، میرے نبی نے پورے کنویں پر ختم پڑھ کے بتایا کہ تمہیں ایک گلاس اور ایک جگ پانی ختم کے دوران برداشت نہیں ہوتا۔ میں 1400 سال پہلے اپنی امت کو سنت کے طور پر ایک پورا کنواں ختم پڑھ کے بتا کے جا رہا ہوں کہ یہ میری امت، یہ میری سنت ہے کہ تم سامنے پانی رکھ کے ختم پڑھا کرو۔ حضرات محترم، اس طرح کئی روایات موجود ہیں کہ میرے نبی نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے چچا عم الرجل سنو ابی، آدمی کا چچا باپ ہوتا ہے، گویا میرے نبی نے اپنے باپ کا کل بھی کیا، 40واں بھی کیا، 7واں بھی کیا، سالانہ بھی کیا، اور اس میں لنگر کا بھی اہتمام کیا ہے باپ کا۔ پھر میرے نبی کا بیٹا حضرت ابراہیم، جب ان کا انتقال ہوا اور ان کے انتقال کے وقت بھی تیسرے دن میرے نبی نے ان کا تیسرا کیا، اور تیسرا کس طرح کیا سنیے، حدیث سن کر آپ مچل جائیں گے۔ حضرت ابراہیم جو میرے نبی کے بیٹے ہیں، جب ان کا وصال ہوا، حدیث کے اندر لفظ موجود ہے کان الیوم الثالث، تیسرا دن تھا، عن وفات ابراہیم، حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم بن محمد میرے نبی کے لخت جگر بیٹے کا تیسرا دن تھا وصال کا۔ حدیث کے اندر لفظ موجود ہے جاء ابو ذر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم معه لبن الناقۃ وخبز الشعیر فوضع عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قص النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحۃ مرہ وسورۃ الاخلاص 3 مرات وقرأ اللهم صل علی محمد انت لها آل وهو لها آل فرفع يديه ومسح وجهه فامر بأبي ذر ان يقسمهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثواب هذه الأطعمة لابن ابراہیم۔ سنو، تیسرا دن تھا کل کا، کل تیسرے دن ہوتا ہے، میرے نبی کے بیٹے کا وصال ہوا، حضرت ابراہیم کی وفات سے تیسرے دن یعنی تیجا تھا، حضرت ابو ذر غفاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور ان کے پاس ایک اونٹنی تھی اور اس کا دودھ بھی لائے اور جو کی روٹیاں بھی تھی، جس طرح ہم تیسرے دن کھانا پانا پلاتے ہیں، دودھ بھی رکھتے ہیں، اس پر کیا ہوا سنیے، پس اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھ دیا، برتن میں دودھ بھی، کچھ جو کی روٹیاں بھی تھی، اور حدیث کے اندر لفظ موجود ہیں پس اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب رکھ دیا تو نبی علیہ السلام نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھی، جس طرح ہم ختم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھی، پڑھ کر پھر درود پڑھا، اور درود پڑھ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، اللہم صلی علی محمد انت لہا وعلا وہو لہا آل پڑھا، یعنی اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کہ جس کے لائق ہے تو، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنے منہ پر پھیرے، اور حضرت ابو ذر غفاری کو حکم دیا کہ اس کو تو تقسیم کر تیسرے کا کھانا، کہ میرا بیٹا وصال ہوا ہے، اور فرمایا اس کھانے کا ثواب اے اللہ میرے بیٹے ابراہیم کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ابراہیم کے لیے۔ پتہ یہ چلا 1400 سال پہلے کل کی محفل سب سے پہلے میرے نبی کے گھر میں اپنے بیٹے کی ہوئی، میرے نبی کے باپ چچا حضرت امیر حمزہ کی سنت کے طور پر 40واں بھی ہوا، کل بھی ہوا، 7واں بھی ہوا، سالانہ بھی کر کے میرے نبی نے اس کی بنیاد کو رکھا۔ ایصال ثواب حق ہے، کیا ہے؟ ایصال ثواب حق ہے۔ حضرات محترم، اسی پر اختصار کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری ان 10 نشستوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور